اگلا سوال ہے کہ اللہ کی آزمائش اور ناراضگی میں کیا فرق ہے، یہ ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ آزمائش ہرٹ نہیں کرتی، دیر پا نہیں ہوتی، اس کے اثرات نہیں رہتے، یہ ریت پر پاؤں کے نشان کی طرح ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ہواؤں سے معدوم ہو جاتے ہیں، مگر عذاب گہرائیوں تک جاتا ہے، یہ آپ کی تہوں میں جا کے چھپتا ہے، آپ کی نسلوں تک ٹریول کر جاتا ہے، اور یہ خدا کے غضب کی علامت ہوتی ہے۔ تو جیسے اللہ نے کہا کہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ان چیزوں کا ہم عذاب نہیں لوگوں پہ ڈالتے، ہم ان کو آزماتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں لفظ بشارت استعمال کیا گیا ہے۔ آزمائش سے نکلنا خدا کی بشارت کو شیئر کرنے کے بعد، تو بشارت دو ان لوگوں کو جن پہ یہ لمحے آئے، ان کی اگر اپروچ صحیح رہی، انہوں نے اس مصیبت کے آغاز میں اگر اپنا مقصد ضائع نہ کیا، عبادت کا مرکز ضائع نہ کیا، تو خدا کہتا ہے ان کو بشارت دو۔ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو آزمائش میں، آزمائش کے مقاصد میں، آزمائش سے نکلنے کی خداوند کریم نے اپروچ بھی دے دی کہ اگر یہ مصائب آئیں تو تمہارا کام یہ ہے کہ چھوٹی سی اپروچ اپناؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون، یقین رکھو کہ یہ مصیبت خدا کی طرف سے آئی ہے اور لوٹ جائے گی۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ یہ نہیں لوٹ کر جائے گی تو پھر وہ عذاب بن جائے گا۔ اگر اللہ پر آپ نے یقین رکھا اور کہا کہ جو کچھ بھی مجھ پہ آیا ہے یہ آزمائش کی طرح ہے اور یہ لوٹ جائے گا، تو خدا کہتا ہے کہ پھر ان لوگوں کو میری طرف سے بشارت دو، اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ تو لوگوں سن لو کہ ان لوگوں پر میری طرف سے ہدایت ہے، رحم و کرم ہے، درود و سلام ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ بخشے ہوئے ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو اب میرا خیال یہ ہے کہ آزمائش کے اس پیٹرن میں خدا نے اتنی وضاحت سے ساری باتیں بتا دی ہیں، جو اگر اس پیٹرن کو نہیں ہے، ایک رکنے والا، کثیف و تباہ کرنے والا عذاب ہے جو نسلوں تک جائے۔